دال کہتے ہیں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. دال. دال. پھر جی ہاں. کاف، قاف، جی طا، با، تا. یہ ہو گئے شدت کے 8 حروف. 8 حروف ہے یہ. اس میں تو جی اس میں یعنی کہ اس کا جو اس میں حرف جی ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے. آواز میں سختی بھی ہوتی ہے اور آواز بند ہو جائے گی جب سکون کریں گے سکون کی حالت میں. جی آگے چلیں. جی اس کا جو مد مقابل ہے وہ ہے رخوت، ہاں. یعنی شدت کی ضد رخوت. حرف کی آواز میں ایسی نرمی ہو کہ سکون کی حالت میں اس کی آواز جاری رہ سکے. جی اس میں ہاں. 5 حروف لن عمر، یعنی لام، نون، عین، میم، را، اور 8 حروف جو ہم نے اوپر پڑھے، الف، جی جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا، جو شدت میں پڑھے کے علاوہ باقی 16 حروف رخوہ ہے. یعنی کہ 8 اور 13 وہ ہو گئے اور 16 یہ ہو گئے 29 صرف ہو گئے نا. جی جی بالکل. تو اس میں رخوت میں اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دونوں اس میں میں کیا تقابل حضرت ہے آپس میں؟ سختی اور نرمی، شدت میں جو لفظ ہوگا وہ سختی سے ادا ہوگا، جی ہاں. جبکہ رفعت میں نرمی سے ادا ہوگا. جی ہاں. ایک شدت فرق میں یہ ہوگی. سکون جی شدت میں سکون کی حالت میں آواز بند ہو جائے گی، جبکہ جی ہاں. رفعت میں سکون کی حالت میں بھی آواز جاری رہ سکے گی. جائے رہ سکے گی. شدت میں بہت اچھا. 8 حروف ہیں، اجدو کا خطبت کتب تک، جبکہ اس میں جو ہے رخوت میں 5 حروف لن عمر اور اوپر والے 8 حروف یہ چھوڑ کے یہ باقی سارے 16 حروف رخوہ ہے. ہاں. عین اور یہ را اور فا جتنے بھی حروف ہیں. تو ماشاء اللہ آگے چلیں. توسط. جی حضرت توسط شدت اور رخوت کے درمیان ہونا. یہ جی ہاں. 5 حروف ہیں جو لام، نون، عین، میم، را میں جمع ہے. جی ہاں. توسط شدت اور رخوت کے درمیان ہونا. یہ جو 5 حروف ہم نے اوپر ذکر کیے، لام، نون، عین، میم، را جمع ہے. اچھا ان کے اندر بھی نا اس کے اندر بھی اس کی صفت یہ ہے کہ ان حروف میں کچھ آواز بند ہوتی ہے اور کچھ جاری رہتی ہے. ایک ہے نا، ایک ہے آواز کا بند ہونا، ایک ہے آواز کا جاری رہنا. تو یہ درمیان میں ہے. توسط ہے درمیانی چیز. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی شدت میں آواز بند ہو جائے گی، رخوت میں آواز جاری رہے گی. توسط میں دونوں کام ہوتے ہیں. آواز کچھ بند ہو جاتی ہے اور کچھ جاری رہتی ہے. لن عمرہ، لام، نون، عین، میم، را کے 5 حروف ہیں. اس کو متصدہ بینہ کہتے ہیں. بین بین یعنی درمیانی چیز ہے یہ. سمجھ گئے ساتھی؟ بھائی نظام صاحب. اب تو کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی. جی استاد حضرت جی آ رہی ہے لائٹ آواز. شاید اچانک چلی. جی جی استاد جی سمجھ آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. جی جی پہلی استاد تھی جی سمجھ آ رہی ہے. شدت کے بعد اب یہ متوسط یہ درمیانی چیز ہے کہ اس میں شدت میں آواز بند ہو جاتی ہے، رخوت میں آواز جاری رہتی ہے، کمزور ہوتی ہے. اور توسط میں دونوں باتیں ہیں، آواز کچھ بند اور کچھ جاری رہتی ہے. اس کے حروف 5 ہیں. لن عمرہ. آگے چلیں.
حضرت آگے آگے ہے استعلا. استعلا. حرف ادا جی استعلا ہاں، جی ہاں. حرف ادا کرتے وقت زبان یعنی کی جڑ استعلا کا مطلب ہے بلند ہونا، سمجھ گئے؟ بلند ہو. جیسے پیچھے جی تھا نا، صحیح. ہم کا مطلب تھا چھپانا، جہر کا معنی تھا ظاہر کرنا، شدت کا معنی تھا سخت ہونا، رخوت کا معنی تھا نرم ہونا، توسط کا معنی تھا درمیان درمیان. استعلا کا معنی ہے بلند ہونا. استعلا کا معنی ہے بلند ہونا. جی بلند ہو. حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے. یہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. مستعلیہ. قاف صاد مستعلیہ. مستعلیہ. جی یہ حروف 7 ہیں. یہ حروف 7 ہیں. خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. اب آپ ان کو جب ادا کریں گے نا، اس کو کہتے ہیں خصہ زیغتن قز. خصہ غصہ زیغتن قز. دیکھتن اب آپ جب اس کو پڑھیں گے نا، خا، تو زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے. ان تمام حروف میں صاد پڑھ کے دیکھیں. صاد زبان کی جڑ، زبان کی جڑ جہاں زبان نکلتی، ایک زبان کا ایک زبان کی نوک، ایک ہے زبان کی جڑ. تو زبان کی جڑ اٹھتی ہے تالو کی طرف. خا، صاد، ضاد، عین، قا، قاف، ظا. جی ہاں. تو اس صفت کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے ساتھی؟ استعلاء کی وجہ جی سے جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو یہ حروف ادا کرتے وقت آواز حروف موٹے ہو جاتے ہیں. صاد، خا. جی ہاں آگے چلیں. حضرت آگے ہے استفال. استفال. جی ہاں. حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ استفال. اوپر نہ اٹھے. جی حضرت. جی ہاں. حرف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر نہ اٹھے. مستعلیہ کے سوا سب حروف جو ہے مستعلیہ کے سوا سب حروف مستعلیہ. اسے مستفلا کہتے ہیں ہے. مستعلیہ. مستعلیہ. مستعلیہ کے سوا مستعلیہ کے سوا سب حروف مستفلا ہے. ہاں مستفلہ ہے. استفال کہتے ہیں نیچے رہنا. استفال کا مطلب کیا ہے؟ نیچے رہنا. نیچے رہنا. استعلاء کا مطلب تھا کہ بلند ہونا. اب حروف کو ادا کریں گے تو زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھے گی. بات سمجھے؟ زبان استعلاء کی میں جڑ کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں سے زبان نکلتی ہے نا، جہاں زبان جڑی ہوئی ہے حلق کے اندر، تو یہ جب ان جی استفال ان حروف کو ادا کریں گے تو زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھے گی پیچھے سے، جہاں سے جڑ ہے. جیسے آپ پڑھتے نا کاف، دال، را اور جی نون. زبان نیچے ہوتی ہے. ہاں اس میں زبان جڑ نیچے کی طرف ہوتی ہے. استعلاء میں جڑ تالو کی طرف اٹھتی ہے جس سے حروف موٹے ہو جاتے ہیں، اور استفال میں زبان کی جڑ نیچے ہوتی ہے، حروف باریک رہتے ہیں. جی ہاں. استفال کا معنی ہے نیچے رہنا، استعلاء کا معنی ہے بلند ہونا. یہ آپس میں ضد ہے نا. استعلاء میں زبان کی جڑ اٹھتی ہے، استفال میں زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے. تو یہ جو مستعلیہ حروف ہیں خصہ زغ قز کے علاوہ تمام حروف یہ کیا ہے؟ مستفلہ ہیں. جی آگے چلیں. حضرت آگے ہے اتباق. اتباق اطباق.
इतबाक, 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 जी हाँ, दरमियान जबान तालू को ढांप दे, यानी आवाज मुंह भर कर निकले। ये जी 4 हाँ। हरूफ हैं, सौद, जौद, तो, ज़ौ। अच्छा, इतबाक का माना है मिलना। क्या माना है? मिलना। 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 जैसे इस्तिला का था ना माना बुलंद होना, इस्तिफाल का माना था नीचे रहना। इतबाक, तबक, इतबाक यानी मिलना। जब प्रूफ करेंगे तो जुबान का बीच तालु की तरफ बुलंद हो जाएगा, तो हरूफ ये मोटे हो जाएंगे। सौद, वाद, ता, ज़ा, ये 4 हरूफ हो गए। समझ गए? इन हरूफ को अदा करेंगे जी तो जुबान की जड़ तालु के साथ, जुबान का जो बीच भी है ना, जुबान का बीच, जड़ भी उठती है, जुबान का बीच भी उठता है, तालु की तरफ बुलंद हो जाता है। ये जो है तालु, ये जो यानी कि दांतों से ऊपर जो और कव्वे के दरमियान जो खला है, इसे कहते हैं तालु। समझ गए? अच्छा उस्ताद जी, ये जुबान भर के ये क्या है? जी, ये क्या फरमाया? आवाज भर के निकलेगी, ये कैसे? लिखा नहीं हुआ, दाम दे यानी आवाज भर के निकले, भर कर निकले। हाँ, आवाज मुंह भर कर निकले। आवाज मुंह भर के निकलती है ना। सौद, 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 वाद, ता, वा, से मुंह भर जाता है, मुंह भर के आवाज निकलती है। देखना सीन, अब मैं कह रहा हूँ सीन, इसमें मुंह नहीं भरता। सीन, ता, और इसमें सौद, सौद, वाद, ता, वा। आगे चलते हैं। ये हजरत आगे है इन्फिताह, जी हाँ, दरमियान जबान और तालु खुला रहे, यानी आवाज खुलकर निकले। मुतबिका के सिवा बाकी हुरूफ मुनफता है। मुनफतिहा, ठीक है ना? मुनफतहा। अब जी हाँ, यानी कि इन दोनों में आप फर्क समझें। इत्तबाक में, इन्फिताह के अंदर, यानी इत्तबाक में जबान तालु को ढांप लेती है, इन्फिताह में जुबान तालु से नहीं लगती, तालु खुला रहता है, यानी आवाज खुलकर निकलती है। आ, 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 में जुबान तालु की तरफ नहीं जाती, तालु खुला रहता है, यानी आवाज खुलकर निकलती है। शाकिर निसार भाई माइक बंद कर दें। जी, आगे चलें। नोट क्या कह रहे हैं ये? हजरत नोट में है कि इत्तबाक की वजह से हर्फ खूब मोटा होकर निकलता है। मोटाई को तफहीम, बारीक को तरकीब कहते हैं। रकीक, रिक्कत कहते हैं ना, रिक्कत। और तफखीम मोटा होना, फखम मोटा होना। तो इनकी खूबी बता रही है। इत्तबाक में हर्फ मोटा हो जाता है, और इन्फिताह में बारीक रहता है। तो मोटाई को कहते हैं तफखीम, इसे कहते हैं बारीक, कहते हैं तरकीक। तो जिसके लिए 4 हरूफ के अलावा बाकी सारे हरूफ क्या हैं, वो मुनफतिहा हैं, है ना। मुतबिका 4 हरूफ हैं, सौद, वाद, ता, वा के अलावा जो बाकी हरूफ हैं वो सब के सब क्या है, मुनफतिहा हैं। जैसे बा, ता, हा, जीम, हा, सीन, आइन।
تو بہت آسان ہے. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں حروف کی صفات کو ساتھ ہی پڑھتے ہیں، لیکن اب جب یہ معلوم ہو جائے گا نا تو اسے اجرا کرتے ہوئے اور ان صفات کو خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی، آسانی بھی ہو جائے گی. آگے آگے چل رہے ہیں. جی حضرت، آگے ہے جو آخری فرق ہے، اضلاق. حرف کا اضلاق. پھسل جی ہاں. اضلاق، حرف جی کا ہاں. پھسلتے ہوئے جلدی سے ہاں. ادا ہو جانا. یہ حروف 6 ہیں: فا، جی ہاں. را، میم، نون، لام، ہاں، با. اسے پہلے پڑھیں گے اس کا فر من لبن. فر فر. من لبن. ہاں. اب کیا ہے؟ فا، را، میم، نون، با. اضلاق کہتے ہیں نا پھسلنے کو، یعنی حرف پھسلتے ہوئے جلدی سے ادا ہو جاتا ہے. فا، را، میم، نون، لام، با. اس کی جو مخالف ہے وہ کون صفت ہے؟ اسمات. جی جی اس ہاں. بات حرف کا ٹھہراؤ اور جماؤ سے نکلنا مزلقہ کے سوا باقی تمام حروف مسمتا ہے. مسمتا. مسمتا، مسمتا ہے. اضلاق کا معنی تھا نا، اضلاق کا معنی ہے پھسلنا. اسمات کا معنی ہے خاموش کرنا. سمت من سامت نجا. السمت معنی خاموش. اسمات کا معنی ہے خاموش کرنا. اضلاق کا معنی ہے پھسلنا. خاموش کرنا یعنی کہ حرف کا ٹھہراؤ جماؤ سے نکلنا، یعنی حرف اپنے مخرج سے جماؤ اور مضبوطی سے ادا ہونا. حرف اپنے مخرج سے جماؤ کے ساتھ نکلتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ نکلتا ہے. اب جو پیچھے نا اس کی مثال پڑھیں کیا ہے؟ جیم، جو ہے نا یہ فرا من لبن، ان کے علاوہ تمام حروف کیا ہے؟ مسمتا ہیں. 6 حروف کے علاوہ 23 حروف سارے کے سارے مسمتا ہیں. خا جماؤ بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے. خا، قاف، دال، زا. اضلاق میں حروف پھسلتے ہیں، فا جلدی ادا ہو جاتے ہیں. لام، با. اسمات میں حروف کا ٹھہراؤ اور جماؤ ہوتا ہے نکلتے وقت، مضبوطی ہوتی ہے. جیم. تو مسمت مزدلجہ حروف کے علاوہ تمام حروف کیا ہیں؟ مسمتا ہیں. تو بہت آسان ہے. تو بس فرق یاد رکھیں کہ جو ہر صفت کا مخالف صفت ہے. استاد جی، حمزہ جو ہے یہ بھی وہی نہیں ہے، اضلاق نہیں ہے. جی ہاں. حمزہ. حمزہ اس میں اسمات میں آئے گا. حمزہ اسمات میں آئے گا یہ. اچھا. بہت اچھا. انشاءاللہ مول صاحب کا ہوا ہے میرے خیال میں کہ وہ تو ساتھی یعنی کہ اتنا مشکل نہیں ہے. جب بس جیسے انہوں نے کہا ہے فرق ہمارے سامنے ہو حروف کا مخرج کا، انشاءاللہ یہ کل بھی دہرا لیں گے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.